الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 11 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے 2 احادیث۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سبق سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا ہمیں بنائے، ہمیں بہترین مسلمان بنائیں۔ بہترین مسلمان بنیں گے تو ہم مومن بنیں گے نا، کہ مسلمان بہتر مسلمان کون ہے؟ بہتر مسلمان تو وہ ہے نا کہ جسے اللہ اور اللہ کے نبی نے بہترین کر دیا ہے، کہہ دیا ہے۔ ہمیں ویسا بننا ہوگا، اس کے بعد ہم مومن بنیں گے، پہلے ہمیں مسلمان بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ تو آپ کو پتہ ہے صحیح مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ ہم مسلمان بنیں گے تو مومن بنیں گے نا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان تب بنیں گے جب ہم اس طرح مسلمان بنیں گے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 22 کہ درود شریف کے بعد دعائے مغفرت، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ایسی دعا جو کہ اللہ کے نبی نے پڑھ کے بتائی ہے، دکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، وہ آپ نے تشہد میں پڑھنی ہے سلام پھیرنے سے پہلے۔ عن ابی بکر صدیق ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں کنتو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، علمنی دعان، سکھا دیجیے مجھے دعا، ادعو بہی فی صلاتی، میں وہ دعا کروں اپنی نماز میں۔ قالا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل کہہ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم کرنا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے تیرے سوا، فاغفر لی مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک اپنی طرف سے بخشنا، وارحمنی مجھ پہ رحم نازل فرما، انک انت الغفور الرحیم تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی مجھے کوئی ایسی پیاری دعا بتا دیجئے جو میں نماز میں پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا سکھائی جس کے معنی کتنے پیارے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندہ اقرار کر رہا ہے اللہ میں تو تیرا ظالم بندہ ہوں، میں نے کسی اور پہ تو کیا ہی ظلم کرنا، میں نے اپنے نفس پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی میرے اس جسم کو عذاب ہوگا آخرت میں نے تیری نافرمانیاں کر دی ہیں، اتنی نافرمانیاں میں نے کر لی ہیں، اللہ مجھے بخش دے، مجھے احساس ہو چکا ہے گناہوں کا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم کی بھی درخواست کر رہے ہیں۔ آگے حدیث ہے کہ کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عن ابی امامہ تھا، حضرت ابی امامہ سے روایت ہے، قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے کہ لا تجاوز صلاتہن، نہیں تجاوز کرتی ان کی نماز، آذانہن ان کے کانوں کے اوپر سے بھی، العبد العابق بھاگا ہوا غلام، حتی یرجع یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ آئے، وامرأۃ باتت زوجہا علیہا ساخط، اور دوسری عورت کہ وہ رات گزارے اس پر اس کا شوہر ناراض ہو، وامام قوم کا امام کہ وہم لہو کارہون، وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ ایک اور روایت میں ابن ماجہ کی کہ اخوانی متصارمانی، آپس میں جھگڑا کرنے والے 2 بھائی، ان کی بھی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر بھی نہیں چڑھتی، مطلب اللہ کے پاس آسمان سے اوپر روان کرنا تو دور کی بات، ان کے کانوں سے ہی نہیں چڑھتی کہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ نمازیں وہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ ان کی نمازوں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے نمبر پر کہ ایسا غلام جو کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہو اور اپنی مالک کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جائے، اس
کی بھی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر کہ بیوی کہ اس کے شوہر نے اسے اپنی خواہش کا اس کے سامنے خواہش کا اظہار کیا اور اس کا شوہر ناراض ہو اس پر، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس سے صحبت کرے، صحبت کے لیے شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا، ساری رات اس عورت پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں برستی رہتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کی عبادت کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو تیسرے نمبر پر جو آدمی ہے وہ کون ہے کہ قوم کا امام، یعنی ایک امام ہے جو کہ جماعت کرواتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، لیکن اس کے جو مقتدی ہیں وہ اسے ناپسند سمجھتے ہیں، یا پھر کوئی بادشاہ ہے، کوئی گاؤں کا سردار ہے، کوئی چودھری ہے جو بہت بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن اس کے علاقے والے اسے ناپسند سمجھتے ہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی کہ دو بھائی جو کہ آپس میں ناراض ہیں، لڑائی جھگڑا کیے ہوئے ہیں، بات نہیں کر رہے، ان کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 کام کر لو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، جنت کا ٹکٹ تمہارے ہاتھوں میں تھما دوں گا۔ پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو فادخلوا الجنۃ بالسلام، تو پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام تم کر لو جنت میں تم داخل ہو جانا۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ واصل الارحام، رشتہ داری کو ملانا، یعنی 2 بھائی آپس میں جو ناراض، ان کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، اگر کوئی ناراض ہے تو وہ صلح کر لے، صلح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا کرے گا، اور جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ اسے زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یہ رحم، یہ رشتہ داری کو جوڑنا، یعنی یہ رحم مجھ سے ہے، یعنی یہ صلہ رحمی کرنا یہ کیا ہے؟ مجھ سے ہے، جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گا، جس نے اسے توڑا یعنی قطع رحمی کی، قطع تعلقی کی، اسے میں توڑ دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، دوسری جگہ لا يدخل الجنت قاطعون، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ قطع رحمی کس طرح ہوتی ہے؟ چغلیاں کرنے سے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرنے سے، اس طرح کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داری خراب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاعات، اسی طرح لا يدخل الجنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ چغلیاں کرنے والا، یہ قطع تلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ جنت میں نہ تو قطع رحمی کرنے والا جائے گا، نہ چغلیاں کرنے والا جائے گا۔ کہ لا يدخل الجنت قاطعون، نہیں جنت میں داخل ہوگا قطع رحمی کرنے والا، لا يدخل الجنت قطاعات، جنت میں چغلی کرنے والا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل کرے، قطع رحمی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا ہمیں مستحق بنا دے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کال کریں گے۔